بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، کیونکہ ایک ہفتے تک کے لیے ہمارے چینل پر کوئی بھی کسی قسم کی بھی ویڈیو پوسٹ کرنے سے ہمیں روک دیا گیا تھا۔ ہم نے اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ تھی، کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بہت آسان سا علاج تھا، لیکن وہ یوٹیوب والوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ تو خیر، ان کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ مرضی کریں۔ تو ایک ہفتے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جیسا کہ سلسلہ ہے آئیے قرآن پڑھیں، جس میں ہم مختصراً قرآن پاک کا ڈیلی 1 یا 2 رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سورۃ ہود، یعنی آج کا سبق ہے سورۃ ہود آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے اور یہ 12واں پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اور سورۃ ہود کا بھی یہ دوسرا ہی رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ، اور اگر، أَذَقْنَا کا مطلب ہم چکھا دیں، الانسان، انسان کو، یعنی اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہیں، اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ نا امیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی اور حال سے ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ وَلَئِنْ، اور اگر، أَذَقْنَاهُ ہم چکھا دیں، نعماء نعمت، آرام، بعد ضراء سختی کے بعد، اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں اسے سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا اترانے والا شیخی خور ہے۔ یعنی سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہاں پر امہ کے مختلف مفہوم، آیت نمبر 8 میں امہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ سے مشتق ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں۔ یہاں اس کے معنی اس وقت اور مدت کے ہیں جو نزول عذاب کے لیے مقصود ہے، فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 وعد کر بعد امہ میں یہی مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ جن معنوں میں اس کا استعمال ہوا ہے، ان میں ایک امام و پیشوا ہے، جیسے یعنی ابراہیم کان امہ، ملت اور دین ہے، جیسے انا وجدنا آباءنا علی امہ، جماعت اور طائفہ بھی ہے اس کا معنی، جیسے ولما ورد ما امدینا وجد علیہ امتا من الناس ومن قوم موسیٰ امہ وغیرہ۔ وہ مخصوص گروہ یا قوم ہے جس کی طرف کوئی رسول مبعوث ہو۔ وَلَكُمْ امہ، یعنی رسول، اس کو امت دعوت بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو بھی امت یا امت اتباع یا امت اجابت کہا جاتا ہے۔ ابن کثیر، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالح مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ اس سے اگلی آیت سے واضح ہو رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا بدلہ بھی ہے۔ اہل ایمان راحت اور فراغت ہو یا تنگی اور مصیبت، دونوں حالتوں میں
اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں اس کے لیے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو کہیں کوئی راحت پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ امتیاز ایک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الزہد باب امومن امرہ کل خیر، یعنی مومن کے ہر کام میں خیر ہی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کو جو بھی فکر اور غم تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اسے کانٹا تک چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 4 سورۃ معارج کی آیت نمبر 19 اور 22 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید کیا، تم تارکن کا مطلب چھوڑ دو، بعد کچھ حصہ ما جو یوہا کیا گیا الیک تیری طرف، وضائق اور تنگ ہوگا، پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا یا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر اس آیت میں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور وہ مشرکین پر گراں گزرتی ہیں، ممکن ہے آپ وہ انہیں سنانا پسند نہ کریں۔ آپ کا کام صرف انذار و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں۔ یعنی آپ کا کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف لوگوں کو دعوت و تبلیغ اور ڈرانا ہے، اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے، وہ آپ ہر صورت کیے جائیں۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے تو اس کی نظیر یعنی اس کی مثال کوئی پیش کر کے دکھا دو، اور تم جس کی چاہو مدد حاصل کر لو، یعنی زمین و آسمان میں جس کی چاہو تم مدد حاصل کر لو، لیکن اس کے مثل کو ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کل، اس کا ترجمہ مبارک یہ ہے، سورۃ اسراء ہے اور آیت نمبر 88 ہے، اعلان کر دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا مشکل ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ پورا قرآن بنا کر پیش نہیں کر سکتے تو 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر چیلنج دیا کہ چلو ایک صورت بنا کر پیش کرو، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، یہ جیسا کہ یہی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور اس بنا پر آخری چیلنج یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیسی ایک بات ہی بنا کر پیش کر دو، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، مگر ترتیب نزول سے چیلنج کی اس ترتیب کی تائید نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ جو مکمل تفسیر جو پڑھی گئی ہے یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن یہ جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، اس کی قرآن اور حدیث سے کوئی تائید نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں لَكُمْ تمہارا فَاعْلَمُوا تو جان لو أَنَّمَا کہ یہ تو انزل نازل کیا گیا ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے آمادہ نہیں ہو اور نہ مسلمان ہونے کو تیار ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرات الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب عکارت ہے، اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض علماء کا خیال ہے اس میں اہل ریاکار کا ذکر ہے، اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ایک تیسری قسم بھی ہے جن کے نزدیک، علماء کی ایک تیسری قسم ہے جن کے نزدیک طالبان دنیا کا ذکر ہے، یعنی دنیا پسندوں کا ذکر ہے، کیونکہ دنیا دار بھی بعد اچھے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جزا انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 21 اور اسی طرح مختلف صورتوں میں یہ صورت اس میں سورۃ بنی اسرائیل میں یعنی آیت نمبر 21 ہے، آیت نمبر 18 میں ہے ابھی ہے، اور آیت نمبر 19 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اسی طرح آیت نمبر 20 بھی ہے، اور اسی طرح مختلف صورتوں میں اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ افمن کان علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہنا، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس آیت مبارکہ میں منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اب اہل فطرت اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور وہ اللہ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت، جس طرح کہ نبی کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ یتلوہ کے معنی ہیں اس کے پیچھے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو۔ گواہ سے مراد قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اس سے فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا ثواب بھی، یعنی کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو منکر اور کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے۔ اس پر ایک گواہ یعنی قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے۔ اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے کہ آپ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر، ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے اور دوسرا بالکل خالی۔
یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی پر ایمان لائیں گے۔ تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے مذاہب ہیں، یعنی یہ جو فرقوں کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں، ان سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے وہ تمام مذاہب ہیں، جیسے یہودی، عیسائی، زرتشی، بدھ مت، مجوسی اور مشرکین و کفار وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی جمیع الناس۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ بقرہ آیت نمبر 62، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ھم ینظرون 162، اور سورۃ نساء آیت نمبر 150 152، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقون بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ نساء آیت نمبر 150 تا 152 میں گزر چکا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، سورہ یوسف آیت نمبر 13، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا، مومنوں کے گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار بن گئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کرنے کا یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا ہے، جن کو ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہ کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا۔ وہ مومن کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا، یعنی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی بہانہ خوریاں تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہیں۔ کجی کا مطلب ہوتا ہے الٹی سیدھی دلیلیں، بہانے بازیاں۔ اولئک لہم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے۔ یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ یہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھیں، لیکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ دیکھی، گویا فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئداتہم من شیء۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 26،
یعنی نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے، کیونکہ وہ حق سننے سے بہرے اور حق دیکھنے سے اندھے بنے رہے۔ جس طرح کہ وہ جہنم میں داخل ہوتے ہی ہوئے کہیں گے، یعنی کفار اور مشرکین جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہ جہنم میں جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورۃ ملک ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اگر ہم سنتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ جنہوں نے خسروا نقصان کیا، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑ رکھا تھا۔ لا جرام انہم فی الاخرات هم الاخسرون، بے شک یہ لوگ آخرت میں ضیاءکاروں میں سے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین کالعامی والاصم والبصیر والسمیع، اسی طرح حق یستویان مثلا افلا تذکرون، اسی لیے ایسی باتوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ مثل الفریقین یعنی مثل کا مطلب مثال، الفریقین دونوں فریق، کالعامی جیسے اندھا والا ہوتا ہے، چنانچہ والبصیر اور دیکھتا، والسمیع کرتا ہے دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور باطل سے دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے برابر ہونے والے جیسی ہے نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کے لیے ہے، یعنی دونوں بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جیسے دوسرے پچھلی آیات میں مومنین و کافرین و سعادت مند اور بدکار دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب الجنات هم الفائزون، دونوں کی مثال بیان فرما کر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے۔ دوست کی برابر نہیں ہو سکتے، مثال جنتی اور بہرے کی طرح ہونے والے ہیں اور دوسرے کی دیکھنے اور سننے والے کی طرح۔ مقام پر فرمایا یعنی کافر دنیا میں حق کا روح زیبا دیکھنے سے معروم اور آخرت میں نجات کے اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 19 اور 20۔ وما یستوی العامی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 35۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے حق میں سفارشی بنا کر کھڑا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے تو چینل کو، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ سب کا اللہ ہمیں ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔